معزز دوستو السلام علیکم۔ دجال سیریز پارٹ 21 میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے فری میسنریز کے بارے میں۔ یہ یہودیوں کی ایک انڈر گراؤنڈ تنظیم ہے جس کے بارے میں بہت کم ہی لوگ معلومات رکھتے ہیں۔ یہ تنظیم بظاہر تو سماجی رابطوں، فلاحی کاموں، ہسپتالوں، خیراتی اداروں، فلاحی اداروں، اخوت و مساوات، یتیموں کے تعلیمی اداروں کی تنظیم ہے۔ یہ یہودیوں کی سب سے خفیہ اور خطرناک تنظیم ہے جس کے بہت سارے شعبے الگ الگ اور مختلف نوعیت کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ فری میسن کی تاریخ، ان کے مقاصد، اسلام دشمنی، اقوام عالم پر فری میسن کا کنٹرول، تنظیمی ڈھانچہ اور اس کے اصولوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فری میسن کے تعارف اور تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فری میسن دو فرانسیسی الفاظ فرانک یعنی آزاد اور میسن یعنی مزدور سے تشکیل پایا ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق قرون وسطی میں فرانک ان مزدوروں کو کہا جاتا تھا جو کسی جبری مزدوری سے معاف تھے۔ فری میسن یعنی آزاد مزدوروں نے اپنے درمیان موجود فعال مزدوروں کو فن معماری سکھانے کے لیے کلاسز کا آغاز کر دیا اور اپنے حلقے میں شامل مزدوروں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ وہ اس حلقہ سے باہر کسی اور کو اس حلقہ میں داخل ہونے اور اس فن معماری کو سیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے تاکہ اس فن کے اسرار و رموز خود ان کے حلقہ کے درمیان ہی باقی رہ سکیں۔ بنی اسرائیل کے زوال کے دور میں یہودی پیشواؤں نے اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے خصوصی محفل کا انعقاد کیا جنہیں لاج کہا جاتا ہے۔ 1723 سے لے کر 1750 کے دوران فری میسن جس کا خالق مشہور فری میسنری شخصیت ڈاکٹر جیمز اینڈرسن تھا، انہوں نے برطانیہ اور اس کے ارد گرد تیزی سے اپنا مقام بنا لیا۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب شاہی خاندان، امراء، وزراء اور اعلیٰ طبقہ فری میسن سے وابستہ ہو گیا۔ لندن پہلے گرینڈ لاج کے قیام اور باضابطہ طور پر نئے سرے سے نئے مقاصد، عزائم اور لائحہ عمل کے ساتھ جدید فری میسن کے قیام نے انتہائی پذیرائی حاصل کی۔ فری میسنری مورخین کے مطابق 1721 بیلجیم، 1725 میں فرانس، 1730 میں آئرلینڈ، 1736 میں اسکاٹ لینڈ میں گرینڈ لاج قائم کر لیے گئے۔ یہ تمام دفاتر دنیا بھر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دفاتر کو یہودی لاجز کہتے ہیں۔ کہیں ظاہراً اور کئی جگہوں پر خفیہ طور پر یہ تنظیم کام کر رہی ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے بڑے بڑے شہروں ڈھاکہ، چٹاگانگ، مرشد آباد وغیرہ میں فری میسنری لاجیں قائم تھیں جن کا تعلق گرینڈ لاج انگلینڈ سے تھا۔ اسی طرح مغربی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھی فری میسنری لاجیں کام کر رہی تھیں جن کی تعداد 30 تھی اور 2000 کے قریب ممبران تھے۔ لاہور، سیالکوٹ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، حیدرآباد اور کراچی کی لاجیں زیادہ اہم شمار کی جاتی تھیں۔ لوگوں میں یہ جادوگر کے نام سے مشہور تھیں۔ 1948 سے 1968 کے 2 اشروں میں فری میسنری بھرپور طور پر پاکستان میں کام کرتے رہی ہیں۔ کسی دوران اس کے خلاف کوئی توانا آواز بلند نہیں ہوئی۔ ایوب حکومت کے خلاف کوئی توانا آواز بلند نہیں ہوئی۔ ایوب حکومت کے خلاف عوامی تحریک کے دوران فری میسنوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں کرنے کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ مارچ 1969 میں ایوب حکومت کے خاتمے کے بعد مارشل لا لگ گیا۔ اس دوران عالمی فری میسنری کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ گرینڈ لاج لاہور کے ڈسٹرکٹ گرینڈ ماسٹر نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے نام 27 اپریل 1969 کو ایک خط لکھا گیا جس میں فری میسنری کے خلاف اٹھنے والی تحریک سے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کیا گیا تھا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں فری میسنری پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 22 جولائی 1972 کو پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کر کے مرکزی حکومت کو پیش کی گئی کہ فری میسنری پر پابندی لگائی جائے اور اس کی املاک ضبط کی جائیں۔ اس مسئلہ کو 21 ستمبر 1972 کو قومی اسمبلی میں اکھوڑا خٹہ کے مشہور عالم دین شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے قومی اسمبلی میں اٹھایا اور یہ بتایا کہ فری میسنری یہودیوں کی عالمی تنظیم ہے جس کا مقصد در پردہ صہیونی عزائم کی تکمیل ہے۔ یہ تنظیم عالم اسلام میں ملت مسلمہ کے خلاف مختلف سازشوں اور سرگرمیوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے۔ خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتراق و بربادی میں اس کا بنیادی حصہ ہے۔ 7 جون 1973 کو مولانا عبدالحق نے قومی اسمبلی میں فری میسنری پر پابندی لگانے کی قرارداد پیش کی اور اس پر پابندی لگ گئی اور اس کی املاک ضبط کر لی گئی۔ بظاہر تو اس پر پابندی لگ گئی مگر پس پردہ یہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔
اب بات کرتے ہیں فری مسنری کی اسلام دشمنی کے بارے میں۔ یاد رکھیے کہ یہودیوں کو اپنی عالمی ایجنڈے کی تکمیل میں صرف اور صرف اسلام اور مسلمان رکاوٹ نظر آتے ہیں۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہودی مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کی ہی نگرانی میں مختلف تنظیمات کی قیام عمل میں لاتے ہیں، جن میں تعلیمی ادارے، فلاحی ادارے، NGOs اور دیگر غیر سرکاری ادارے شامل ہیں، اور ان کے ذریعے مختلف کام کرواتے ہیں۔ ان اداروں میں کام کرنے والے مقامی خواتین و حضرات کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ در حقیقت وہ کسی ایسے مقامی تنظیم کا حصہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح عالمی سطح پر پہنچ کر فری مسن کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سلطنت عثمانیہ کا زوال اور اس کے ٹکڑے ہونا ہے۔ ترکی میں اس وقت مقامی تنظیم بن گئی جس کا نام انجمن اتحاد و ترقی یعنی کمیٹی آف یونین پروگریس تھا۔ اس تنظیم نے اندر ہی اندر سے سازشیں کرتے کرتے مسلمانوں کے مرکز سلطنت عثمانیہ کو پارا پارا کر دیا۔ یہ تحریک تھی تو غیر سرکاری مگر مقامی تحریک تھی، مگر ان کی ڈوریں فری مسنری کے ہاتھ میں تھیں۔ فری میسن میں اہم ترین معروف ترین تاریخ نگار برطانوی فوج کا سابقہ عہدیدار رابرٹ فریک گولڈ نامی شخص ہے، جو جنگ عظیم سے واپسی کے بعد برطانیہ میں فری میسن کے ایک اہم عہدیدار کے طور پر سامنے آیا۔ اس کو 1880 عیسوی میں فری میسن کی جانب سے خادم اعظم کا لقب دیا گیا۔ اس نے 1882 عیسوی میں فری میسن کی تاریخ نگاری شروع کی اور 1885 میں اس پر کتاب لکھی۔ آج رابرٹ گولڈ کی لکھی ہوئی تاریخ معتبر ترین تاریخ مانی جاتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ رابرٹ گولڈ اپنے شدید مذہبی تعصب اور خصوصاً اسلام و عربوں سے متعلق اپنی نفرت کے حوالے سے معروف تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو فری میسن کے مد نظر تھی۔ اس لیے ان کے اسلام مخالف رویہ کو آج کے فری میسن کے ذہنوں میں نقش کیا جاتا ہے۔ 1854 میں بیلجیم میں طلباء کی ایک کانفرنس کے دوران ایک فری میسن تنظیمی رکن کا کہنا تھا، نعوذ باللہ، ضروری ہے کہ انسان اللہ پر غالب آ جائے، اس کے خلاف اعلان جنگ کرے، عثمانوں کو چیر دے اور انہیں کاغذ کی طرح پھاڑ دے۔ 1903 میں ایک عالمی کانفرنس کے دوران ایک اور عہدیدار کا کہنا تھا کہ ہم پوری طاقت سے افراد آزادی فکر کو مضبوط کریں گے، ہم اسے انسانیت کے اصل دشمن یعنی مذہب کے خلاف عام جنگ میں تبدیل کریں گے۔ فری میسن تنظیم نفس انسانی کو اپنا معبود بناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل دین اور ان کی عبادت گاہوں پر صرف فتح ہی نہیں بنانا چاہتے بلکہ ہمارا بنیادی مقصد انہیں نیست و نابود کرنا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی خفیہ ادارے CIA میں یہودی خصوصاً فری میسن ارکان کی اکثریت ہے، اور امریکی افواج کے وہ دستے جو بوسنیا، شام، عراق، چچنیا اور افغانستان میں بھیجے گئے، ان میں انتہا پسند یہودی شامل تھے تاکہ وہ اپنے مذہبی انتقام کے تحت زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں فری میسن کے مقاصد کے حوالے سے۔ فری میسن کے بڑے اور اہم مقاصد میں لوگوں کو ان کے مذہب سے بدظن کرنا، مختلف مذاہب کے تنقیدی مطالعہ سے انتشار پھیلانا، عوام کے سامنے مذہب کو انتہا پسند یا خوفناک بنا کر دکھانا، اگر وہ مذہب کے دشمن نہ بنے تو کم از کم سیکولر اور لبرل ضرور بن جائیں گے، مختلف مذاہب کے پیشواؤں کو آپس میں لڑانا، مذہبی لوگوں کے خلاف ذہن سازی کرنا اور ان کے خلاف نفرت بر دینا، جو فرقے آپس میں چپکلشیں رکھتے ہیں انہیں مزید زہر گھول کر آگ لگانا، ممکن ہو تو مذہبی شخصیات کو قتل کر کے خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا کروانا، اخلاقیات کا خاتمہ اور یہودیت کے علاوہ دیگر مذاہب و عقائد کا خاتمہ، دنیا بھر میں جاسوسی، تخریب کاری، قتل عام اور بالخصوص مسلمانوں کو معاشی اور سماجی بنیادوں پر کمزور کرنا، اور مزید یہ کہ ان کے مقاصد میں ایسی حکومتیں قائم کرنا ہے جو اسرائیل کے ہدف میں رکاوٹیں کھڑی نہ کر سکیں، خاص طور پر اسلامی طرز حکومت یا انتخابات میں اسلام پسندوں کی جیت باوجود ایسی حکومتیں نہ بننے دیں تاکہ ایسی حکومتیں نہ بن سکیں جن سے اسلام کو فائدہ پہنچے۔ مثال کے طور پر جزائر لبنان، افغانستان، پاکستان، عراق، شام، مصر اور بہت سے دیگر ممالک میں ہوا۔ فری میسنری کا سب سے بڑا اور مضبوط ہتھیار الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے۔ تمام بڑے چینلز پر یہودیوں کی ملکیت ہے یا کم از کم ان کے زیر کنٹرول ضرور ہیں۔ آج دنیا بھر کے میڈیا کا انتہائی منفی کردار اسلام مخالف جھوٹا پروپیگنڈا، ریاست میں انتشار، بےہودہ اور غیر اخلاقی مواد کی تشہیر، خاندانی نظام کے بگاڑ کے نام پر دکھائے جانے والا مواد، دنیا کی تقریباً تمام فلم انڈسٹری پر کنٹرول، اسلامی ملکوں کے نظریات اور تہذیبوں پر حملے۔
آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ پاکستانی میڈیا پر چلتے ڈرامے آپ کے سامنے ہیں۔ اس میں رشتوں کی تضحیک، سسر کا بہو سے، دیور کا بھابی سے ناجائز تعلقات دکھانا، شوز میں مخلوط و حیات ناچ گانا، بیہودہ گفتگو ہی دیکھ لیں، اور خاص کر مارننگ شوز کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے دماغ پر ان چیزوں کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور سارا دن پھر آپ کو کسی نہ کسی طرح اس کے بارے میں خیالات آتے رہتے ہیں۔ نیوز چینل پر ریاست مخالف زبردست پروپیگنڈا، سینکڑوں بیکے ہوئے صحافی اور تجزیہ نگار دیکھ لیں، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کی ڈوریں کون ہلا رہا ہے؟ مزید اگر پاکستانی سیاست میں دیکھیں تو اس بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سب جانتے ہیں کیا تماشا لگا ہوا ہے۔ یہ سب مقاصد پروٹوکول میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پروٹوکول کیا ہے؟ تو یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں کے حوالے سے وہ تمام باتیں جو یہودیوں کی خفیہ دستاویز میں موجود ہیں، جنہیں دنیای یہودی پروٹوکولز کے نام سے جانتی ہے۔ اس دستاویز کی ایک کاپی فری مسنری کی ایک اعلیٰ عہدیدار خاتون کے گھر سے چوری ہوئی تھی، اور 1902 میں 2 روسی اخبارات نے اسے شائع کر دیا تھا۔ بعد میں شواہد سے پتہ چلا کہ یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں اور خفیہ تنظیمات کے حوالے سے ہونے والے انکشافات کا آغاز ہے 1958 میں منحرف ہونے والے جے کے بریف کے دور میں ہوا۔ بعد میں شواہد سے پتہ چلا کہ یہودیوں کی خفیہ سرگرمیوں اور خفیہ تنظیمات کے حوالے سے ہونے والے انکشافات ہیں۔ معزز دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔